مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وآل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کو رجب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کی تاریخ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو والدہ کے سلسلے سے ہوتے ہوئے حضرت امام والد محترم سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتے ہیں، اور والدہ کی جانب سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی مزارات کا جہاں تک معاملہ ہے، جیسے عرس کہا جاتا ہے، جانا یقیناً برحق ہے، حقیقت ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے۔ بار آپ سے میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری اعتبار سے حیات طیبہ سے اختلافات چلتے رہے۔ ان اختلافات کو کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بات روز اول کی طرح آیا ہے کہ جب تک کسی کے متعلق اختلاف نہ ہو تب تک اس کی کامیابی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر دنیا میں سب کے سب تعریف کرنے والے، تعظیم و تکریم کرنے والے ہوں، اختلاف کرنے والے نہ ہوں، تو پھر اس کی خدمت، اس کے کارنامے، اس کا کام، اس کا کیریکٹر صحیح ہونا یہ نہیں معلوم ہوتا۔ اختلاف کرنے والا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ صاحب کام صحیح کر رہے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے برائیاں ہو رہی ہیں۔ جیسے ہم جس وقت جامعہ میں پڑھتے تھے تو ہمارے بزرگ اساتذاؤں نے ہمیں بتلایا کہ انسان کسی درخت پر، کسی جھاڑ پر پتھر اس وقت مارتا ہے جب وہ پھل والا ہوتا ہے، کیونکہ پتھر مارنے کا بھی تو فائدہ ہونا۔ جیسے انسان کو تکلیف مارے پتھر تکلیف ہوتی ہے تو مارنے والے کو خوشی ہوتی ہے، تو ایسے ہی اس جھاڑ پر پتھر مارے جاتے ہیں جو جھاڑ پھلدار ہوتے ہیں۔
کبھی کانٹے کی جھاڑ پر پتھر مارتے کسی کو دیکھا آپ نے؟ کسی نیم کے جھاڑ کو پتھر مارتے ہوئے دیکھا کسی نے؟ نہیں. کیوں؟ پھل ہے ہی نہیں. تو یہ اولیاء اللہ، یہ اکابرین اہل سنت، یہ ہمارے اسلاف ایک پھلدار درخت نہیں، پھلدار تناور درخت ہے. اس لیے ان کی مزارات پر جانے کے لیے کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی شرک کہتا ہے، کوئی قبر پرستی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کبھی رکے نہیں تھے اور قیامت تک نہیں رکیں گے. اور معصوم نسلوں کو بھی بتا کر جائیں گے کہ اولیاء اللہ سے محبت کرتے رہو. اولیاء اللہ کی محبت تمہیں تبع تابعین تک لے جائے گی. اولیاء اللہ کی محبت تمہیں تابعین تک لے جائے گی. وہی اولیاء کی محبت صحابہ تک لے جائے گی. وہی اولیاء کی محبت حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر تک لے جائے گی. وہی اولیاء اللہ کی محبت نبی پاک کے قدموں میں پہنچا دے گی. ارے وہی اولیاء اللہ کا ادب ہے جو خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. خواجہ غریب نواز اپنی جانب سے ہندوستان نہیں آئے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن عزیز ہے. اور اللہ پاک کو منظور ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات معلوم ہوتے تو فوراً اپنے کسی نہ کسی ایک محبوب کو اس ہندوستان کی سرزمین پر بھیجتے. آپ دیکھ لیں، اکبر کا دین الہی چل رہا تھا، کتنے دن چلا؟ اکبر کا دین الہی کتنے دن چلا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جن کا اصل نام حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، دوسرے مجدد جو 1000 سال کے بعد آنے والے، ان کو مجدد الفسانی کا لقب دیا گیا. اور آپ اپنے مسائل کو لے کر دارالافتاء چلے جائیں اور بات ذہن میں رکھ رہے، دارالافتاء سے مراد صرف جامع نظامیہ نہیں بلکہ ملک کی کسی دینی ادارے میں چلے جائیں، چاہے ان کا اختلاف کچھ بھی ہو، ان کا مکتب فکر کچھ بھی ہو، لیکن ریفرنس دیا جاتا ہے فتاوی عالمگیری. کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت معصوم نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے مرید اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے صرف اولیاء سے تعظیم نہ کی بلکہ علماء کی بھی تعظیم کی. اس وقت 500-700 علماء کو بٹھا کر آنے والے دور کے مسائل کو لے کر جوابات تیار کیے، فتاوے تیار کیے. اس لیے ہر مفتی اپنے فتوے کے ریفرنس میں یہ ریفرنس کوٹ کرتا ہے فتاوی عالمگیری. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا رحم و کرم ہے. اس کے بعد بھی لوگ اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہید، اپنے لاڈلے خواجہ غریب نواز کو بھیجا. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے عطائے خیر الانام، رسول اللہ کی عطا ہے خواجہ معین الدین چشتی. کہنے والے لاکھ کہیں، جیسے بیچ میں بھی حالیہ واقعات آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جیسے آپ سے میں کہتا ہوں نا کہ کوئی کام، مسجد، مدرسہ، درگاہ، خانقاہ،
دین کا کوئی کام آپ کریں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ دنیا کی شہرت کے لیے، نہ کہ دنیا کی شہرت کے لیے۔ خواجہ غریب نواز کا عرس آتا ہے، ہر بڑا، ہر فیلڈ کا، ہر فن کا ماہر، چاہے اپنا ہو یا پرایا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں غلاف بھیجتا ہے۔ جس کسی نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں غلاف چڑھایا، جس دھوم دھام سے نکالتے ہیں، اگر وہ اخلاص ہے اس میں، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، ایک اللہ کے ولی کی تعظیم کرنا مقصد ہے، تو یقیناً وہ قبول ہے، ورنہ ریاکاری، چاہے کوئی ہو، کسی نیت سے بھیجے، اگر اللہ اس کے رسول کی رضا مقصد ہو، ولی کی تعظیم مقصد ہو، تو قبول ہے۔ مسلمان نہیں، غیر مسلمان بھی اگر ہے، وہ خواجہ غریب نواز کی تعظیم و تکریم کے لیے غلاف بھیج رہا ہے، اس وقت قبول ہوگا جب تعظیم و تکریم مقصود ہو۔ یہ نہیں کہ میرے حلقے کے لوگ خوش ہو جائیں، میری ریاست کے لوگ خوش ہو جائیں، مسلمان خوش ہو جائیں، اتنا بڑا غلاف بھیج رہا ہوں۔ یاد رکھ لیں، خواجہ غریب نواز سرکار کو تمہارے غلافوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے غلافوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ارے غلاف کیا کرو گے؟ کتنی دیر رہتا ہے آپ کا غلاف بارگاہ پر؟ ہزاروں غلاف آتے ہیں، اس کپڑے کو لے کر کیا کریں گے؟ جن کی زندگی فقیرانہ زندگی گزرے، اسے وصال کے بعد تمہارے غلاف کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مجاہدات کرتے ہوئے جنگ و بیابان کی زندگی کو اختیار کر کے لذیذ غذاؤں کو چھوڑ کر عام غذا استعمال کی جو غربت کی ہے، تو انہیں تمہارے نیاز کی کیا ضرورت؟ انہیں تمہارے غلافوں کی کیا ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے بارہا کہا، اللہ پاک نے ہم پر نمازیں فرض کی، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کیا، حج فرض کیا۔ خدا کو ضرورت نہیں ہے ہمارے سجدوں کی، خدا کو ضرورت نہیں ہے ہمارے روزوں کی، خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں سے وہاں جا کر کعبے کا طواف کریں، خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ اس کی راہ میں خیرات کریں۔ ضرورت ہم کو ہے، حاجت ہم کو ہے، محتاج ہم ہیں۔ ارے وہ تو بے نیاز ہے، جب وہ بے نیاز ہوتا ہے تو اس کے محبوب بندے، برگزیدہ بندے، انعام یافتگان بندے بھی بے نیاز ہوا کرتے ہیں، انہیں تمہارے غلافوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اولیاء کی شان قرآن نے بتائی، پھر دوسری آیت بتا رہی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لائے، ایسے ایمان لائے، ہماری طرح نہیں۔ جمعہ کے دن نماز پڑھ لیں، عیدین کے دن نماز پڑھ لیں، رمضان آ جائے تو نماز پڑھ لیں، جمعہ کا خطبہ ہوتے وقت مسجد میں آئے، ایسے مسلمان نہیں تھے، ایسے مومن نہیں تھے۔ وہ لوگ ایسا ایمان لائے تھے رب پر کہ جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر گزرتی رہی۔ یہ 5 وقتہ فرض نمازیں تو کیا رات بھر نوافل کی کثرت کیا کرتے، خود بھوکے رہتے بھوکوں کو کھلاتے، خود پیاسے رہتے پیاسوں کو پلاتے، خود 1-2 کپڑوں پر زندگی بسر کرتے، ننگوں کو پہناتے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے جو کھا پی کر پہن کر خوش ہوتے، وہ کھلا کر پلا کر پہنا کر سکون دے کر خوش دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، سب خدا کی رضا کے لیے۔
یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے وصال ہو کر 500 800 1000 سال بیت گئے، لیکن ان کی بارگاہوں پر جو ہجوم ہوتا ہے وہ کیوں؟ ان کے اعمال کی بدولت ہے۔ اور اولیاء کی بارگاہوں میں جاؤ نا، دیکھ لو، سوچ لو، احساس کرو، محسوس کرو، جا کر تم اپنے شیش محل میں رہ کر بھی اتنا سکون نہیں پاتے جو اولیاء کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہاں اے سی لگی ہوئی ہے، وہاں کانچ سے بنایا گیا گنبد ایسی نہیں، بلکہ وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماننے والے مانے، نہ ماننے والے نہ مانے، یہ اپنی مرضی ہے۔ لیکن یہ بھی بات کہتا ہوں، میں نے 1000 مرتبہ کہہ دیا کہ جہاں منکرین کو جواب دیتا ہوں وہیں پر اپنوں کو بھی کمر توڑ جواب دینے کے لیے کمر بستہ ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، چاہے کوئی ناراض ہو جائے، ہمیشہ کہتا ہوں بس تمنا یہ ہے کہ خدا اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ مولا مجھے موت اس وقت دینا جب میں تیرے نبی کے منبر پر ہوں، مولا مجھے موت اس وقت دینا جب میں تیرے دین کی حقانیت بیان کرتا رہوں اپنی گناہگار زبان سے، مولا ملک الموت کو اس وقت بھیجنا میری روح قبض کرنے کے لیے جب تیرے بندوں کے درمیان اسلام کی حقانیت کو بتانے کے لیے کھڑا رہوں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، جگہ جگہ پر خواجہ غریب نواز کے نام سے غلاف لگائے جا رہے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کی خواہش ہے، تمنا ہے، آپ جائیے، آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ کریے، یہ چوراہوں پر کیوں لگاتے ہیں؟ یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا میرا حق ہے، معاف کرنا میرا اختیار ہے۔ اگر بندہ رمضان کے روزوں کو ترک کرتا ہے، فرض ہے، حق میرا ہے، معاف کرنا میرا اختیار ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا استطاعت رکھتے ہوئے، فرض ہے، واجب ہو رہی ہے زکوٰۃ، نہیں دیتا، حق میرا ہے، اختیار میرا ہے، معاف کروں۔ طاقت رکھتے ہوئے، پیسہ رکھتے ہوئے، سب کچھ رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا، حج عمرہ نہیں کر رہا ہوں، حج نہیں کرتا، آپ لاکھ عمرے کر لیں حج کا ثواب نہیں پا سکتے، حج نہیں کرتا، یہ میرا حق ہے، اس پر فرض ہے، اگر نہیں ادا کرتا وہ معاف کرنا میرا اختیار ہے، لیکن میرے بندوں کے حقوق کی حق تلفی اگر کرتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ میرے بندوں کی حق تلفی اگر کرتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے جب تک کہ میرے بندے معاف نہ کریں۔ ماں باپ، بھائی بہن، آل اولاد کے حقوق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، دین کے نام پر لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے کھا جانا یہ بھی غلط ہے۔ غریب نواز کے نام سے چادریں لگائی جاتی ہیں چوراہوں پر، کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ کیوں لگاتے ہیں؟ وہی پیسہ جمع کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں پیسہ؟ کیا کرتے ہیں؟ خود کے پلین کا ٹکٹ نکال لیتے ہیں، خود کی فیملی کا ٹکٹ نکال لیتے ہیں، آنے جانے کا خرچ نکال لیتے ہیں۔ کس کے احسان کے لیے آپ غلاف لے جا رہے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں؟ بتائیے مجھے۔ اتنا ہی شوق ہے تو دین کو ہی ایسا مذاق نہ بنائیں۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور جہاں موقع ملتا ہے کہتا ہوں، غریب نواز کا غلاف ہو یا پرانے پیر کا نشان مبارک، یہ اولیاء اللہ نہ ہمارے غلافوں کے محتاج ہیں، نہ جھنڈوں کے محتاج ہیں، نہ کھانا کھلانے کے محتاج ہیں۔ اس طرح یہ چندے کرنا، سڑکوں پر جھنڈے بڑے بڑے لگانا، غلافیں لگانا، مجھے بتاؤ جب آپ کے گھر میں شادی ہو، میں بھی آپ کے ساتھ الگ نہیں ہو رہا ہوں، جب ہمارے گھروں میں شادی ہو
تو کیا ہمارے بچے کی جوڑا بچی کا جوڑا چوراہے پر لگاؤ گے کہ ہمارا بیٹا شادی میں یہ پہننے والا ہے، ہماری بیٹی شادی میں جوڑا پہننے والی ہے؟ کرتے غریب بھی ہے، مانگ کر اپنی اولاد کی شادی کرے گا، لیکن اپنے بچے کے جوڑے چوراہوں پر نہیں لگائے جاتے۔ ارے ایک ولی کی بارگاہ میں چڑھنے والا غلاف، جہاں پاک و صاف لوگ جانا ہے، اس غلاف کے سامنے سے کیسے کیسے لوگ گزرتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کا سایہ پڑتا ہے جی، اور کتنی گرد و غبار اس غلاف پر اڑتی ہے۔ اس کی کوئی حیا ہمیں نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس نشو نمائی کے لیے فلاں صاحب غلاف لے جا رہا ہے اجمیر کو۔ ارے ضرورت کیا ہے؟ میں نے بارہا کہا، آپ مجھ کو جو کہنا ہے کہیں، برداشت کرنے کی طاقت ہے، مگر اسلام پر، داعیان اسلام پر، بزرگان دین پر، اللہ کے گھر مساجد کو لے کر، مدارس کو لے کر، بارگاہوں کو لے کر، خانقاہوں کو لے کر اگر اعتراض کریں گے تو یاد رکھ لیں جواب دیوں گا، میدان محشر میں بھی خلاف کھڑوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اولیاء کا مذاق بناتے ہو؟ اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس چوراہے پر غلاف لگایا گیا ہے، قوالوں کو بلا کر وہاں قوالی ہو رہی ہے۔ گھر میں کرو نا، گھر نہیں، کسی کے اتنے بڑے بڑی بلڈنگ ہے نا مسلمانوں کی، گھروں میں کرو اہتمام، تعظیم گھر میں کرو۔ سڑکوں پر کیوں؟ یعنی کہ نشو نمائی اور اس سے دوسروں کو اعتراض کا موقع دے رہے ہو۔ کتنی بدبختی کی بات ہے، ایک ولی کا نام لے کر اس طرح کی حرکت کرنا، یہ بے فضول نہیں بلکہ قبر میں، میدان محشر میں بھی اس کا جواب دینا۔ آخری بات بتا دیتا ہوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں غلاف بھیجنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں، تعلیمات پر عمل کریں۔ کیا کبھی انہوں نے نماز ترک کی؟ کیا کبھی انہوں نے اپنے گھر والوں کے، اپنے اہل و عیال کے حقوق کی حق تلفی کی؟ آج ہمارا یہ حال ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پھر اس سے اللہ اس کا رسول راضی نہیں ہوتے، خود خواجہ غریب نواز راضی نہیں ہوتے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ پہلے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی تیمارداری کرو، پھر اولیاء کی تعظیم کرو، تو اولیاء بھی راضی ہوں گے، خدا اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات میں یہ بتلایا، برائے مہربانی سیل فون بند کر لیں، اپنی تعلیمات میں یہ بتلایا کہ اگر کوئی مسلمان وقتاً فوقتاً اگر کوئی نماز چھوٹ جائے کسی مجبوری کی بنا تو قضا کر لے، لیکن نماز چھوڑنے کا عادی بن جائے، تارک صلاۃ ہو جائے، تو یہ لوگ اپنی تعلیمات میں لکھتے ہیں کہ جو تارک صلاۃ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ نماز ترک کرتے ہیں، ان کو جب وہ مر جائیں نہ غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ سب کام ظاہر ہونے والے ہیں، اللہ بھی فرماتا ہے ظاہری عمل مجھے اتنا پسند نہیں ہے جتنا باطن کا عمل مجھے محبوب ہے، پسند ہے۔ تو باطن کو صاف کریں، اپنی روح کو صاف کریں، اپنے دل و دماغ کو صاف کریں،
پھر ظاہر وہ خود ہو جائیں گے، تم اپنے آپ سے ظاہر نہ کریں۔ کبھی خواجہ غریب نواز نے ظاہر نہیں کیا میں اللہ کا ولی ہوں، خواجہ غریب نواز نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مگر جب آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی تب آپ نے، جس طرح حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان تعریف فرماتے ہیں، پیر ہو تو پیر کامل ہو، مرید ہو تو مرید صادق ہو۔ تب ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی، خواجہ غریب نواز کو ستایا جا رہا تھا، تب آپ نے اپنی زبان سے نہیں کہا بلکہ اپنے مرید کو کہا۔ کیا کہا؟ بابا اس کاسے کو لے جاؤ، انا ساگر پر جانا اور کہنا کہ اے انا ساگر کے پانی تجھے خواجہ بلا رہے ہیں۔ سارا پانی اس کاسے کے اندر آ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا حیرت ہو گئی، جو ظلم زیادتی بربریت کر رہے تھے ان نادانوں نے بھی آ کر معافی طلب کی، یا اے خواجہ، اے اللہ کے ولی، انسان تو انسان، اب جانور بھی پیاسے ہیں، انسان تو انسان، اب جانور بھی پیاسے ہو چکے ہیں، رحم و کرم کا معاملہ کیجئے، اللہ والوں کا کام ہے رحم کرنا، کرپا کرنا، کرم کیجئے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے کہا کہ جاؤ اس کاسے کو سمندر میں الٹا کر دو، ساگر میں۔ پھر سے وہ انا ساگر بھر گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ ہم چند نمازیں پڑھ لیں، چند روزے رکھ لیں تو بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، چند کام کر لیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیں، درگاہ خانقاہوں میں کچھ کام کروا دیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ارے خواجہ غریب نواز نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، اس سے بڑا خدا کا فضل اور کیا چاہیے؟ جو مٹ چلتا تھا اس کو آپ نے ختم کروایا، لیکن نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ جب وقت پر جو عمل ظاہر ہونا ہے اللہ نے وہ عمل آپ سے ظاہر کروا دیا۔ اس لیے ایمان والوں میں چاہیے کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر پہلے عمل کریں، بعد میں یہ نظر و نیاز، یہ غلاف، مگر چوراہوں پر لگانا یہ بالکل غلط ہے، غلط ہے، غلط۔ جیسے میں نے مثال دے دی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔